دنیا کی نگاہیں منتظر ہیں کہ آئندہ 4 سال تک عالمی سپر پاور امریکہ پر کون حکومت کرے گا۔ امریکی صدر 74 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ اور 77 سالہ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن میں سخت مقابلہ جاری ہے۔ مختلف ریاستوں سے نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تازہ ترین اطلاعات میں اب تک جو بائیڈن کی پوزیشن ٹرمپ سے بہتر نظر آتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بائیڈن یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ امریکہ کی 50 میں سے 44 ریاستوں کے غیر حتمی نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ 6 ریاستوں میں فیصلہ کن گنتی جاری ہے اور یہی ہیں وہ فیصلہ کن ریاستیں جن کے نتائج کا تعین کرے گی کہ امریکہ کا آئندہ صدر کون ہو۔ وسکانسن، نیواڈا، پینسلوینیا، نارتھ کیرولائنا، جارجیا اور الاسکا شامل ہیں۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق اب تک جو بائیڈن نے 238 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 213 الیکٹرل ووٹ حاصل ہیں، مگر اس کے باوجود ایک بار پھر کہیں گے نہیں کہہ سکتے کہ جو بائیڈن ہی امریکہ کے صدر بننے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر بننے کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹرل ووٹ درکار ہیں، گویا جس کے پاس 270 الیکٹرل ووٹ آئیں گے وہ امریکہ کا آئندہ صدر ہوگا۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فتح کا قبل از وقت آج اعلان کر دیا، مگر ٹویٹ میں یہ دعویٰ کرتے نظر آئے کہ ہم جیت چکے ہیں لیکن انتخابات چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج الیکشن سے نتائج سے کہیں پہلے غیر معمولی طور پہ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کئی ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی روکنے پر، کیونکہ وہاں فراڈ ہو رہا ہے، وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ایک سانس میں وہ فتح کا بھی اعلان کر رہے تھے اور دوسری سانس میں سپریم کورٹ سے ووٹوں کی گنتی کو روکنے کے لیے کہنے والے تھے۔ Millions and millions of people voted for us tonight, and we were getting ready for a big celebration. And all of a sudden everything just stopped. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And as far as I'm concerned, we already have one. صدر ٹرمپ سے کئی گھنٹے پہلے جو بائیڈن اپنے حامیوں سے مخاطب ہوئے تھے، لہجے میں ان کی فتح نمایاں تھی، مگر انہوں نے فتح کا اعلان نہیں کیا۔ Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Keep the faith, guys. We're going to win this. تازہ ترین خدے کا حال جاننے کے لیے جاتے ہیں واشنگٹن ڈی سی، جہاں پر موجود ہیں وائس آف امریکہ سے منسلک سینئر صحافی سارہ زمان۔ بہت بہت شکریہ سارہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پلیز پہلے تو ہمارے پاکستان کے تمام ناظرین کو یہ سمجھائیے کہ یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ عام طور پہ صدارتی الیکشن کے نتائج آ جاتے تھے اگلے 8-10 گھنٹے میں ووٹنگ ختم ہونے کے بعد، اور یہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی طویل اس میں دیر ہو گئی ہے اور نہ جانے 1 دن 2 دن نہ جانے کتنے دن لگ جائیں گے۔ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ کیا چیز ہے اور اندازہ کیا ہے کہ کب تک یہ معاملہ تمام پہنچ ہوگا؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ جو امریکہ کے صدارتی انتخابات ہیں اس دفعہ بہت غیر معمولی حالات میں ہوئے اور اس کی وجہ ہے کرونا وائرس۔ کرونا وائرس کے باعث ریکارڈ تعداد میں اس مرتبہ لوگوں نے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالے اور پھر ارلی ووٹنگ میں ان پرسن بھی، یعنی خود بھی جا کے ووٹ ڈالے۔ تو معاملہ اس وقت جہاں پہ آ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو رکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالے تھے ان کی گنتی میں وقت لگ رہا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ہی مختلف ریاستوں کے جو عہدیدار ہیں جنہوں نے الیکشن کے پروسیس کو اوورسی کرنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دیر لگ سکتی ہے۔ مشیگن، وسکانسن، پینسلوینیا، تینوں ریاستوں میں ہی اس وقت ان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آج کے دن تک، جمعے تک یا کچھ آگے آنے والے دنوں تک ہم نتائج سامنے لے آئیں گے۔ تو جو بیلٹس کا جو والیوم ہے، شیئر والیوم،
اس کی وجہ سے دیر لگ رہی ہے نتائج کو سامنے لانے میں. ویسے بھی میں یہاں یہ واضح کرتی چلوں کہ امریکہ میں ماضی میں بھی جب صدارتی انتخابات ہوئے ہیں تو جو حتمی نتائج ہوتے ہیں وہ انتخابات کی رات سامنے نہیں آتے, ان کو ٹیبولیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. لیکن چونکہ عام طور پہ ایک امیدوار دوسرے پہ اتنی سبقت لے جاتا ہے کہ ہار اور جیت کا اعلان کیا جا سکتا ہے, میڈیا چینلز جو ہوتے ہیں وہ بھی پروجیکشن دے دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا یہی ہے کہ نتائج بہت جلدی آ گئے. یقیناً گویا یہ الیکشن کے حتمی نتائج کمپلیٹ ریزلٹس تو شاید جمعہ ہفتہ نہ جانے کب تک ہو, لیکن یہ کہ کسی کینڈیڈیٹ کو بہتر, کیونکہ اب کوئی بہت بڑی ڈیسائسو لیڈ تو شاید نہیں ہوگی لیکن بہتر لیڈ حاصل ہو گئی ہے, یہ اندازاً کب تک ہوگا اور اب انتظار کیا ہے کہ ہم اس سٹیج تک پہنچے جہاں وی کین کال کہ جی کہ یہ الیکشن یہ جیتتے نظر آئے ہیں یا تقریباً جیت گئے ہیں یا جیت گئے ہیں؟ جی, اس بات کو واضح ہونے میں ابھی بھی وقت لگنے کا ہی امکان ہے, کیونکہ اصل کہانی یہی ہے کہ الیکٹورل کالج کے 270 ووٹ کس کے پاس آتے ہیں, اور 270 ووٹوں کا راستہ چونکہ مختلف ریاستوں سے ہو کے گزرتا ہے, اور اس وقت مشیگن, وسکانسن, پینسلوینیا, نارتھ کیرولینا اور جارجیا یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پہ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. تو جب تک یہ ریاستیں حتمی طور پہ اپنے نتائج سامنے نہیں لے آتی اور فائنل نمبرز ہمارے سامنے نہیں آ جاتے, تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کے طرف جو ہے پلڑا بھاری ہوگا, کیونکہ مشیگن, وسکانسن ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید معاملہ جو بائیڈن کے حق میں طے ہو. پینسلوینیا میں امکان اس بات کا فی الحال ہے, لیکن چونکہ انہوں نے تو خود کہا ہے کہ انہیں کچھ دن لگیں گے اپنے بیلٹ کے ریزلٹس دینے میں, لہٰذا میں بار بار امکان کا ہی لفظ استعمال کروں گی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریاست شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے حصے میں آ جائے. اور جارجیا اور نارتھ کیرولینا روایتی طور پہ تو ریپبلکن ریاستیں ہیں, تو وہاں پہ بھی اس وقت بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے یہ کہ کیا میل ان بیلٹ سے صورتحال ماضی کے مقابلے میں کچھ اس دفعہ مختلف آئے گی یا نہیں. اب تک جو نتائج ہمارے سامنے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ نمبرز ہمارے سامنے ہیں, یہ بتائیے گا کہ اس کیفیت کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ عام طور پہ کنونشنل وزڈم کیا ہے, جو تجربہ کار لوگ, جہاں دیدہ لوگ ہیں امریکی سیاست کے, صدارتی الیکشنز کے, کیا سمجھتے ہیں پلڑا کس کا بھاری نظر آتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی مشکل سوال ہے, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ جو اب تک کے ارلی نتیجے آئے ہیں ان 5 ریاستوں کے جو ڈیسائسو اور جو جن کے نتیجے آنے باقی ہیں, اس پوری موجودہ کیفیت کو دیکھتے ہوئے پلڑا کس کا بھاری لگتا ہے؟ دیکھیں, جو اس وقت کوئی بھی آپ یہاں کا نیوز چینل دیکھ لیں, کسی بھی آپ تجزیہ کار کی یہاں پہ اس وقت امریکہ میں اگر گفتگو سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے, اس وقت مشکل ہے یہ کہنا. اور جیسا میں نے کہا کہ جارجیا اور نارتھ کیرولینا وہ ریاستیں ہیں جو روایتی طور پہ ریپبلکنز کے پاس ہی جاتی تھیں, تو وہاں پہ میل ان بیلٹس کا اس لیے بہت شدت سے نتائج کا انتظار ہے کہ کیا یہ ریاستیں سوئنگ کر جائیں گی یا یہ ریاستیں اپنے روایتی ماڈل پہ ہی رہیں گی. اور دوسری طرف آپ کے پاس وسکانسن, پینسلوینیا اور مشیگن کی ریاستیں ہیں جو ماضی میں تو بلو وال کا حصہ کہلاتی تھیں, لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں وہ بلو وال جو تھی وہ توڑی اور یہ تینوں ریاستیں وہ جیت گئے تھے. تو اس وقت ویسے تو جب الیکٹورل کالج کا ٹوٹل آپ دیکھیں تو 224 جو بائیڈن کے پاس ہیں اور 213 جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہیں. اگر صرف مشیگن اور وسکانسن ان کے پاس جاتی ہیں تب بھی 26 مزید الیکٹورل کالج کے ووٹس جو ہیں وہ جو بائیڈن کے ہاتھ آ سکتے ہیں, جس سے ان کی ٹیلی 250 تک پہنچ جائے گی. تو اس وقت بالکل ایک نیل بائٹر سچویشن ہے, کیونکہ کسی بھی ریاست کا جو نتیجہ ہے وہ الیکشن کا رخ بھی بدل سکتا ہے, اور چونکہ یہ ووٹ وہ ہیں جن کی گنتی میں وقت لگے گا, اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ بھی نتائج کی نوعیت میں تبدیلی آئے گی. اور جب اس طرح کی نیک اینڈ نیک یہ چل رہی ہے اور یہ بالکل دونوں جماعتیں اور دونوں کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برابر کی سطح پر کھڑے ہیں, عوام میں بھی تقسیم ہوگی, عوام میں بھی ٹینشن ہوگی, سٹریس ہوگا, اور یقیناً یہ بھی ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے نا. جی, جن تجزیہ کاروں سے ہماری بات ہوئی ہے آج کل کے دنوں میں اس کوریج کے دوران, ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنا ٹائٹ اس وقت مقابلہ ہے, جتنا نیک اینڈ نیک جا رہے ہیں, وہ اس بات کی بذات خود علامت ہے کہ ڈویژن کتنی ڈیپ ہے اور کس قدر منقسم ہے امریکہ کا الیکٹوریٹ اور امریکی معاشرہ سیاسی اعتبار سے. تو جہاں تک اس کی پھر پریکٹیکل امپلیکیشنز کی بات ہے, تو یہ ہم جانتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی سیکیورٹی اداروں نے یہ الرٹ تو جاری کیے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے قریب
حملے ہو سکتے ہیں انتہا پسند گروپوں کی جانب سے، مظاہرے ہو سکتے ہیں جن میں تشدد کا عنصر بھی شامل ہو سکتا ہے. اب تک ہم نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی، لیکن آگے آنے والے دنوں میں چونکہ انسرٹنٹی ہے، اس لیے جو تجزیہ کار جن سے ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ اس موقع پہ سیکیورٹی اداروں کا اور اس کے علاوہ حکومت کے جو ادارے ہیں اور ریاست کے جو ادارے ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ سارہ زمان، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، وائس آف امریکہ سے منسلک ہیں سارہ زمان. اور اب حاصل کرتے ہیں اس پوری صورتحال کا تجزیہ، اور اس کے لیے ہم نے خصوصی دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور سینئر سابق سفیر، امریکا میں سفیر رہ چکی ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب رہ چکی ہیں، برطانیہ میں پاکستان کی سفیر، سابق نیوز پیپر ایڈیٹر، کالمنسٹ ڈاکٹر ملیہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑی سی ہمیں تشریح کر دیجئے، تھوڑا سا انٹرپریٹ کر دیں کہ ایک سانس میں صدر ٹرمپ نے آج اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ بہت ہی سموتھ سیلنگ ان کی کامیابی کی ہو رہی ہے، اور جو ریزلٹس آئے ہیں اور آگے بھی جو ریزلٹس ابھی کال بھی نہیں ہوئی تھی اسٹیٹس، اس میں بھی انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا. اگلی سانس میں انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ سے انٹرونشن مانگیں گے، ووٹ کاؤنٹ کو رکوائیں گے. آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ آپ جیسی جہاں سفارتکار امریکہ کا اتنا تجربہ ہے آپ کو، کیا ہے یہ؟ دیکھیے، صدر ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، ان کا ریکارڈ بھی ہم سب جانتے ہیں. اور پھر جب سے یہ الیکشن کال ہوئی ہے، جب سے یہ کیمپین شروع ہوئی ہے، تو وہ تو مسلسل یہی کہہ رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ آیا یہ الیکشن جو ہے یہ فری اینڈ فیئر ہوگا بھی کہ نہیں. اور شروع سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوسٹل بیلٹس جو ہیں وہ فراڈ ہوں گے، اور ان کو خدشہ ہے کہ اس میں ووٹ ریگنگ ہوگی اور فراڈ ہوگا، اور جس سے کہ جو بائیڈن جو کہ دوسرے صدارتی امیدوار ہیں ان کو فائدہ ہوگا. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ ساروں کو معلوم تھا شروع سے ہی کہ اگر تو صدر ٹرمپ ایک فیصلہ کن طریقے سے جیت جاتے ہیں تو پھر تو یہ ساری الیکشن فیئر تھی. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ میں ہار رہا ہوں یا وہ ہار جاتے ہیں تو اس وقت پھر یہ تو ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ لے کے جائیں گے، جیسے کہ وہ تھریٹن بھی کر رہے ہیں. اس وقت کامران یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے اسٹیٹس میں لٹیگیشن جاری ہے، لیگل فائٹس جو ہیں وہ تھرو آؤٹ ہوتے رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کے لیگل ٹیم اور ڈیموکریٹک ٹیمز کے درمیان. اور وہ کس چیز پہ؟ انہی چیزوں پہ. دیکھیں، سب کو معلوم تھا کہ اس دفعہ پوسٹل بیلٹ زیادہ ہوں گے، بیکاز لوگ کووڈ کی وجہ سے نہیں جانا چاہتے، جس کو کہتے ہیں ان پرسنلی ووٹ کرنے کے لیے. تو اس نے پہلے سے ہی ایک کنٹروورسی جو کریٹ کی ہے نا پوسٹل بیلٹ کے ارد گرد، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. تو اس سے پھر ظاہر ہے یہ پوری جو الیکشن ہے وہ کوشش یہی ٹرمپ کرے گا اگر وہ ہارتا ہے کہ اس کو ڈی لیجیٹمائز کرے اور پھر اس کا لیگل چیلنج. لیکن یہ بھی بتائے گا کہ اس کے باوجود کہ جو بھی اب تک ریزلٹس آئے ہیں، جو چیزیں سامنے آئی، ایک چیز تو کلیئر ہے نا کہ ایک تو یہ کہ جو لگ رہا تھا کہ ریلیٹیولی میڈیا اور پولسٹرز کا ایک بہت بڑا حصہ یہ کہتا تھا کہ بائیڈن جو ہے وہ یہ الیکشن جیتتے نظر آ رہے ہیں، ٹرمپ یہ الیکشن ہار جائیں گے. لیکن اس کے باوجود اب تک جو ریزلٹس آئے ہیں اس نے ان تمام اندازوں کو غلط ثابت کیا ہے. کئی سٹیٹس میں، مثال کے طور پر فلوریڈا میں اور پھر پینسلوینیا کے اندر بھی جو اب تک کے پروجیکٹڈ ریزلٹس ہیں اس میں تو ٹرمپ نے حیران کیا ہے پولسٹرز کو اور اندازوں کو. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کوئی بہت ہی کمزور، جو نتائج اب تک آئے اس میں کوئی کمزور حیثیت پہ نظر آ رہے ہیں، بلکہ وہ تو ایک امکان یہ بھی ہے کہ شاید میرٹ پہ جیت جائیں. جی بالکل، میرا خیال ہے اس کا امکان ابھی بھی ہے، بالکل ہے. لیکن یہ بھی آپ دیکھیے نا کہ حالانکہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولز جو تھے وہ یہی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ بائیڈن کو ایک لیڈ ہے اور ایک خاصی یعنی کہ ہینڈسم لیڈ ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات لوگ مد نظر رکھ رہے تھے کہ 2016 میں جو کہ پچھلی الیکشن تھی اس میں بھی تو یہی ہوا تھا نا کہ پولز نے یہ دکھایا کہ ہلری کلنٹن جیت رہی ہے اور پھر آخر میں صدر ٹرمپ جیت گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے مد نظر رکھنا کہ صدارتی ریسز جو ہوتی ہیں اور انتخابات جو ہوتے ہیں وہ آخری چند دنوں میں ریس بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے. اور اس دفعہ جو پولنگ کی میتھڈالوجی تھی جس پہ کہ اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ لوگ فزیکلی پولنگ کے لیے لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے. تو بہت حد تک انہوں نے ریلائی کیا ٹیلی فون کالز پہ. اور ٹیلی فون کالز میں سمجھتی ہوں کہ لگتا یہی ہے کہ وہ اتنی ریلائبل نہیں تھی جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کس کے لیے ووٹ کریں گے.
تو اس وقت کامران ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ اول تو یہ کہ جو دیکھیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے امریکہ کی صدارتی انتخابات میں جب ریس ٹائٹ ہوتی ہے کہ جس کو بیٹل فیلڈ سٹیٹس کہتے ہیں 8 ہیں ان میں جو مقابلہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ٹائٹ اور سخت ہوتا ہے. لیکن مجھے تو حیرانگی یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی کہ جو ٹپیکل پولز کے نمبرز ہیں کہ وہ چلیں غلط ثابت ہوئے. ایک یہ بھی تو تاثر ہے نا کہ ٹرمپ کا ووٹ جو ہے وہ وائٹ ووٹ ہے, نان ڈگری ووٹ ہے, ریڈ نیک ووٹ ہے, اور یعنی کہ یہ ہے اس کا ہارڈ کور. لیکن فلوریڈا جیسی اسٹیٹ کے اندر جہاں پر یقیناً یہ کیفیت اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہے, جہاں پہ وہاں پر بھی ٹرمپ کا اتنی آسانی سے اتنے آگے نکل جانا یہ حیران کرنے والی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں کامران, نہیں, یہ حیران کن بالکل نہیں ہے. فلوریڈا عموماً ہی ریپبلکنز ہی جیتتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت امیر اسٹیٹ ہے, وہ ریاست بہت امیر ہے, اور ساتھ ساتھ وہاں پر وائٹ ڈومینیشن ابھی تک ہے, حالانکہ اور ہسپینکس بھی ہیں وہاں پر, لیکن زیادہ تر تو فلوریڈا ریپبلکنز نے ہی جیتا ہے. اس دفعہ یہ امید ضرور پیدا ہوئی تھی کہ شاید یہ لے جائے بائیڈن, اس لیے کہ جو زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہیں ان میں کووڈ کے بارے میں اور ٹرمپ کی کووڈ کی ہینڈلنگ کے بارے میں بہت خدشات ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے. تو اچھا, اب ذرا سا مستقبل پہ نگاہ, فیوچر پہ نگاہ ڈالتے ہیں, اور یہ بڑا ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ بائیڈن اگر آتے ہیں اور ڈیموکریٹس آتے ہیں تو پھر کیا کچھ ہوگا, کیا بدل جائے گا, جو ٹرمپ کرتے رہے ہیں وہ نہیں ہوگا, اور پھر کیا کیا چیزیں, کیا فارن پالیسی میں ملک کے اندر دوسرے معاملات میں کیا کیا تبدیل ہو جائے گا. لیکن ٹرمپ جس انداز میں جس ہار سے جیت کی طرف آگے آ رہے ہیں, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ٹرمپ کا, اور اب جو ہوگا اس کے بعد اس کا بھی ذرا امریکہ کے مستقبل پہ اور پھر دنیا پہ جو اس کے اثرات ہوں گے اس پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں. جی کامران, آپ نے وجہ سوال پوچھا. دیکھیے اول تو یہ کہ جو بھی جیتتا ہے یہ الیکشن, 2-3 چیزیں جو ظاہر ہے امریکہ کے بارے میں وہ میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں. پہلے تو یہ کہ سخت پولرائزیشن ہے امریکہ میں, وہ صرف سیاسی پولرائزیشن نہیں ہے, وہ کلچرل پولرائزیشن ہے اور ریشل پولرائزیشن بھی ہے. سو جو بھی جیتے گا, اگر بائیڈن جیتتا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کا سب سے پہلا اور سب سے اہم ٹاسک یہی ہوگا کہ وہ ہیل کرے جو ملک اتنا ڈیوائیڈڈ ہے, اس کو کسی طرح سے یونائٹ کرے. جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ دونوں امیدواروں کی پالیسیز بہت مختلف ہوں گی. اگر ٹرمپ جیتا ہے تو ہم وہی دیکھیں گے جو ہم نے پچھلے 4 سال دیکھا ہے کہ بالکل اس نے انٹرنیشنل افیئرز کو ڈسرپٹ کر کے رکھ دیا, اور چین کے ساتھ تعلقات کو بہت ٹربولنٹ بنا دیا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ریجیکٹ کر دیا, ملٹی لیٹرلزم کو ریجیکٹ کر دیا, اور ایک امریکہ فرسٹ پالیسی پہ یونیلیٹرل قسم کی پالیسی. اب میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب سب سے مستند اگر پاکستان میں کوئی دے سکتا ہے تو آپ دے سکتی ہیں. ہمارے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے, ہمارے ترجیحات کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ان دونوں امیدواروں میں اب ٹرمپ جو ہے وہ اس کی ہماری لیڈرشپ سے ظاہر ہے زیادہ شناسائی ہو گئی ہے. بائیڈن جو تھے وہ اس سے پہلے پاکستان کو سمجھتے ہیں, پاکستان کی جو دوسری اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو سمجھتے ہیں. ہمارے لیے کیا بہتر سینیریو آپ دیکھ رہی ہیں؟ اس الیکشن کا رزلٹ تو بہرحال آئے گا, کل نہ آئے, 2 دن بعد آئے, 4 دن بعد آئے, تو پاکستان کے لیے ریلیٹیولی کیا بہتر سچویشن ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں میں اس پہ کہوں گی کامران. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے ہمارے لیے جو افغانستان کا جو امن کا ایک سلسلہ ہے اور وہاں سے امریکن فورسز کی وڈرال, اس کو جاری رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے. اس پہ تو ان دونوں امیدواروں میں ان کی پالیسیز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو چاہے بائیڈن جیتتا ہے یا ٹرمپ جیتتا ہے, وہ جو سلسلہ ہے جو کہ دوحہ ایگریمنٹ کے تحت شروع ہوا وہ جاری رہے گا. تو وہ تو آپ الگ رکھ لیجئے اس ایشو کو. اب جو براڈلی سپیکنگ میں سمجھتی ہوں کہ بائیڈن جو ہے وہ بھی پاکستان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, وہ وزٹ بھی ہے بہت دفعہ بلکہ, اور ایز وائس پریزیڈنٹ بھی وہ تشریف لے کے آئے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ بائیڈن کے ساتھ تعلقات زیادہ سٹیبل اور پریڈکٹیبل ہوں گے. ٹرمپ کے ساتھ آپ کو یاد رہے گا کہ انہوں نے بہت ہی اوفینسو ٹویٹس کی تھیں ہمارے ملک کے بارے میں, اور اس کے بعد ان کی مجبوری تھی کہ افغانستان میں ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت تھی.
تو انہوں نے پھر اپنا سٹینس تھوڑا چینج کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب افغانستان کا ایشو آپ کہہ لیجئے کہ امریکا کے لیے اہم نہیں رہے گا بیکاز ان کی فورسز وہاں سے نکل جائیں گی, تو آیا پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کس سمت جائیں گے دونوں امیدواروں, اگر کوئی بھی جیتتا ہے اس کے نیچے. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر پاکستان کو پھر کیا کرنا چاہیے نئے جو بھی صدر بنتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن اوور آل میں سمجھتی ہوں آپ کا سوال, میں لمبا سا جواب نہیں دینا چاہتی, مختصر میں یہ کہوں گی کہ جو بائیڈن بہتر ہوگا دنیا کے لیے, جو بائیڈن بہتر ہوگا مسلمان دنیا کے لیے, جو بائیڈن بہتر ہوگا ہمارے خطے کے لیے. اور ٹرمپ کی جو ایریٹک, انپریڈکٹیبل اور ومزیکل پالیسیز رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں وہ دنیا کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں رہی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی. فیصلہ کن انداز میں کہتی ہیں کہ مجموعی طور پہ جو بائیڈن پاکستان کے لیے بہت بہتر رہیں گے.